یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہا ہے؟ اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں۔ مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے۔ ہاں؟ جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک، اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتو، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ۔ کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور۔ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور یہ نہیں ہے، قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے۔ میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، لہجہ سمجھ میں آیا؟ یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند، چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟
اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، اس نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے۔ یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی، یا عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری۔ آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لک، اللہم اللہ، میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا، کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، تو آگے کہتا ہے انہو، ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا،
یا اللہ معاف کر دے۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں۔ تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے، تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا۔ اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کر۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، تو اللہ آپ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اور سارا کچھ بچ جاتا۔ نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کرتے، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو، ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہ الرحا علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے، ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، ایک بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہی آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں کو۔ اس اللہ سے دوستی لگا، اس اللہ کو اپنا بنا۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا، ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔
ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت میری امت نہ چلی جائے. نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی. حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا. فارسی بھی سن لو. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم درانجا، فدائے روضہ خیر البشر کن. ایک اللہ کا محبوب حبیب، حبیب حبیب محمد، انا محمد و احمد و ماہی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طه و یاسین. ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی ہیں. چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند چاند. یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے. میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن. میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے. صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طه ہیں، یاسین ہیں. اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوض بن بوذ بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن ذی شان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارع بن سمی بن مزق بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. إن الله تخير القبائل فاختار العرب، ثم تخير العرب فاختار مضر، ثم تخير مضر فاختار قريش، ثم تخير قريش فاختار هاشم، ثم تخير هاشم فاختارني أنا خيركم أبا ونفسا. میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ کو منانا سب سے آسان. یا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے. یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بٹھا، توبہ پکی کر. ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا.
جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے. ما اسر من استغفر وین عاد فی اليوم 70 مرتا. میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے، اپنا بنا لے. تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستا رہے نہ رہے. زندگی کے میلے ہیں کب آنا ہو، بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں. اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال. یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت. ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو. اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو. اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو. سارا دن کمائی، سارا دن کمائی. اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے. اور بیوی خامد سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں. عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب. ہمارے پنجابی میں وہ کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا. بدنے تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ بیوی کا مرید ہو گیا. تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہاں، اپنی گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا. تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ کوئی بولو تو صحیح آیا. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ. لیلا کا نام آیا. وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. لیلا کا نام آیا. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. لیلا کا نام آیا. یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے. بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے. میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا؟ عائشہ سے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں لا یا رسول اللہ من الرجال من احب الناس. ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا. تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے. دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا. مجھے عائشہ سے پیار ہے. نہیں یا رسول اللہ مردوں میں عائشہ کے ابا سے پیار ہے. یہ ہمیں سبق سکھایا ہے. اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے پیسوں سے نہیں بنیں گے، وہ تمہارے محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنیں گے، الفت سے بنیں گے، محبت سے بنیں گے، درگزر سے بنیں گے. بچوں کو پیار دو، محبت دو. ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے. تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو. ان کی دعائیں تمہیں عرصوں تک پہنچا دیں. اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں
आशिरूहुन्न बिलमारूफ, औरतों से नहीं कहा आशिरनहुम बिलमारूफ, हमें कहा आशिरूहुन्न बिलमारूफ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। फ़इन करहतमुहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअ व यजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, बीवियों से अच्छा सलूक करो। अगर एक बात नापसंद है तो बहुत सी उसमें अल्लाह ने और चीजें खैर की रखी हैं, इससे रिश्ते आबाद होते हैं। ये केम छो हर वक्त कहा करो बीवी को, वो आगे कहे मजमा मजमा मजमा, बीवी कहे केम छो केम छो केम छो, तुम कहो मजमा मजमा मजमा, लेकिन सिर्फ केम छो ना करो, कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये जिंदगी सिखाई गई है, ये जिंदगी सिखाई गई है। इसके बगैर रिश्ते कायम नहीं होंगे, औलाद आगे औलाद के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अपनी बच्चों के लिए वक्त निकालो, अपनी बीवियों के लिए वक्त निकालो, अपने कारोबार के लिए वक्त निकालो, और अपने कारोबार के लिए भी वक्त निकालो। और महीने में 3 दिन तबलीग में जाते रहो। मैं छोटा तबलीगी हूँ, मैं 4 महीने चिल्ले की कभी तश्कील नहीं करता। वह 3 दिन लगा, मुझे 3 दिन के अदा करते हो सारे, लगाओगे ना इंशाअल्लाह। और अगर किसी से लड़े हुए हो माफ कर दो, खास तौर पर बीवी से लड़े हो तो फौरन जाके माफी मांग लो, माफ कर दो। तो एक फजीलत सुनाऊं, जब मियाँ बीवी लड़े हुए आपस में सुलह कर लें तो उनके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते। अल्लाह ने ऐसे बाहें फैला दी अपनी रहमत। या इबाद, तकवे वाले नहीं कहा, रोजे वाले नहीं कहा, पर्दे वाली औरतों को नहीं कहा, हलाल कमाने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, इल्म पढ़ने वाले। कुछ लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कहता खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्या। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, कभी नेकी भी कर लेते हैं, कभी गुनाह भी कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में खुद बता रहा है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, कभी बड़े नमाजी बन जाते हैं, कभी मस्जिद का रास्ता ही भूल जाते हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जब से आंख खोली है उस दिन से लेकर आज तक एक काम अल्लाह को राजी करने वाला नहीं किया। ऐसों से भी दुनिया भरी पड़ी है। और एक बहुत बड़ा दुनिया का तबका है जो अल्लाह को जानता ही नहीं है, जानता है तो गलत तरीके से जानता है। और एक बहुत बड़ा तबका है जो अल्लाह को मानता ही नहीं, कि है ही कोई नहीं, एथियस्ट हूं मैं एथियस्ट हूं। तो मेरे भाइयों, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, किस मोहब्बत से अल्लाह ने इन लोगों को पुकारा है, काश मैं आपको उसकी वजाहत कर सकूं। या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, मुझे अपने बेटे पर भी गुस्सा आता है तो मैं कहता निकल जा, तू मेरी औलाद ही नहीं है। मैं दीन सीखने जाना चाहता था, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं उससे बेहतर रास्ता इख्तियार कर रहा था, लेकिन मेरे बाप की मर्जी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे फरमाया जे तू मौलवी बनना है तो मेरे गाड़ी चो निकल जा। मेरे कानों में वो अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं। वो मेरे खालिक नहीं थे, मेरे वालिद थे। खालिक तो मेरा अल्लाह है, और मैं अल्लाह की फरमाबरदारी का एक काम नहीं करता हूँ। अल्लाह की फरमाबरदारी का एक काम नहीं करती मर्द औरत, ठीक? तो अल्लाह को गुस्सा उस हिसाब से आना चाहिए कि बदबख्तो, बेगैरतो, शर्म नहीं आती तनु डूब के मर जाओ। मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह कहता है या इबादी, ओ मेरे बंदे। ये पता किनको कह रहा है? जो तबलीग करते हैं, जो इल्म पढ़ते हैं, जो ये बच्चे की तरह मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते हैं, जो मेरी तरह मिंबर पे बैठ के दीन बयान करते हैं, जो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, मेरे मेरे बंदो। आपने देखा वो शहद एक धार बनाता है, टपकता हुआ नीचे आता है ना,
اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا. یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اوے نافرمانو. کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی. اوے نافرمانو بے غیرتو. میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عباد، میرے بندو. یا عبادی یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی. او بھائی گل سنو، یہ ایک لہجہ. بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے. پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا. میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے. سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مکدے ہی نہیں. پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو. یا ایھا الناس، اوے لوگو. یا عبادی، او میرے بندو، میرے. یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے. 3 لفظ ہیں. اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا. آ جاؤ تم بھی میرے یہاں. اللہ نے ایسے بائیں پھیلا دی اپنی رحمت. یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے. اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے. عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے. اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس منبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اور تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ. بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے. یا عبادی، یا عبادی. ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آ گئی، بیچ والا سناؤں گا بعد میں. اے داؤد، اے داؤد، لو یعلمون المدبرون عنی. داؤد علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا. آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کو تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا
انہو هو الغفور الرحیم۔ تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کیسے معاف کروں گا تمہیں؟ کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے، پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ تہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگا۔ کہ تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے۔ آسمان کو تک تو کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ علاو کو بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو۔ اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک واری آنکھی یا اللہ معاف کر، میں ساری معاف کر دوں۔ 100 واری نہیں، 100 دی تصویر۔ ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے، ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خاوند، نہ بھائی، نہ دوست، اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں، اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر، کہ میں سارے معاف کر دوں۔